برطانوی کشمیریوں اور پاکستانیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران جموں کشمیر کے موقف پر کھل کر بات کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی کی تقاریر نے مسلمانوں میں مایوسی پیدا کی ہے۔ لندن میں مقیم مسلمان پاکستانیوں اور کشمیریوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ بھی دیکھیے۔ ہمیں جو ہے نا بڑی سخت تشویش ہے کہ ٹرمپ نے جو باتیں کی ہیں اس پر ہم خوش نہیں ہیں۔ اور ہمارے وزیر اعظم عمران کو چاہیے کہ وہ پورے طرح سے اقوام متحدہ میں اپنا جو ہے کشمیر کا مسئلہ دل کھول کے پیش کرے۔ ہمیں تو پہلے ہی امید نہیں تھی کہ یہ امریکہ یا یونائٹڈ نیشن یا کوئی اور جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ ہمیں کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے اور جیسے بھی ہے ہمیں ان کے لیے لڑنا چاہیے۔ Regarding our Prime Minister Imran Khan going to the United Nations, I think it's a very good step, and I think he's the right man forward for this step as well, to go and really put our commitments and what we want, what resolution we want from the United Nations as well. And it's true, words do have an impact as well, but we really need to see action now. It's been too long that our brothers and sisters in Kashmir have been struggling, the forces have been upon them, and really we want some action to come out of this. Kashmiri is not animal, they are human, they are men, and why you capture them? They are not wanted with India, why you capture them? Every Kashmiri not wanted with India, not like India. جو گفتگو ہے ٹرمپ کی مودی کے ساتھ مل کے، یہ انتہائی حوصلہ شکن ہے، نہ صرف پاکستانی قوم کے لیے، اہل کشمیر کے لیے خاص طور پر، کیونکہ ہمیں تو پہلے سے بھی امید نہیں تھی۔ ٹرمپ کی جو دوغلا پن ہے، اس کا رویہ ہے، وہ مستقل مزاج آدمی نہیں ہے۔ جس طرح پرائم منسٹر صاحب بڑی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں، اور امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی جناب کہا ہے کہ 2-3 مرتبہ بلکہ 4-5 مرتبہ کہا ہے کہ جی میں ثالثی کے لیے تیار ہوں۔ آج ان کی موجودگی میں جو مودی نے تقریر کی ہے وہ انتہائی ہمارے لیے قابل اعتراض ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کے سامنے مظاہرے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ مظاہرے میں کشمیری، پاکستانی، سکھ اور مقامی امریکی شہری شریک ہوں گے۔ نیو یارک میں مظاہرے کی روح رواں PTI رہنما ڈاکٹر عبداللہ نے اپیل کی ہے کہ پاکستانی اور کشمیری مظاہرے میں بھرپور شرکت یقینی بنائیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ بھی دیکھیے۔ انشاءاللہ تعالی بروز جمعہ 27 ستمبر صبح 10 بجے یہ ایک بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے یونائٹڈ نیشنز میں، ان فرنٹ آف یونائٹڈ نیشنز آن ایونیو 1 اور 2 کے درمیان 47th اسٹریٹ پہ۔ اس میں تمام پاکستانی امریکنز، مسلم آرگنائزیشنز، نان مسلم ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، کرسچنز، ہندو، دلتس اینڈ سکھ تنظیمیں اس مظاہرے میں شرکت اختیار کریں گی، اور یہ مظاہرہ ایک بھرپور طریقے سے کشمیری کاز کو اجاگر کرے گا، اور یہ ظلم اور بربریت کی تاریک رات کے خاتمے کا مطالبہ کرے گا، جس تاریک رات کو جو ہے یہ 50 دن گزر چکے ہیں فاشسٹ مودی رجیم کو، یہ ہم میسج کنوے کریں گے کہ ہم ان کا پیچھا کرتے رہیں گے، اور اس کاز کو بڑھانے میں اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب اسی دن یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں کشمیر کاز کی ایڈوکیسی کے بارے میں اپنا بھرپور لائحہ عمل اور خیالات کا اظہار کریں گے۔ آل پارٹیز کشمیر رابطہ کمیٹی کا برمنگھم میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں 27 اکتوبر کو لندن میں ہونے والے مظاہرے کا پلان مرتب کیا گیا۔ اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں جاری کرفیو پر تفتیش کا اظہار بھی کیا گیا۔ برمنگھم سے یہ رپورٹ دیکھیے عابد قاسمی کی۔ برمنگھم میں آل پارٹیز کشمیر کمیٹی کا اجلاس صدر چودھری عظیم کی سربراہی میں منعقد ہوا، جس میں 27 اکتوبر کو لندن میں ہونے والے مظاہرے کا ضابطہ اخلاق مرتب کیا گیا۔ اس موقع پر چودھری ظفر اقبال ایڈوکیٹ، رنجیت سنگھ، راجہ امجد، علامہ ظفر اللہ شاہ اور دیگر شرکا نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مودی کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ مودی کے انتہا پسندانہ اقدام اور جنگی جنون پوری دنیا میں تباہی لائے گا۔ شرکا نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کرانے کے لیے مؤثر کردار ادا
ادا کرے۔ مقررین کا اس موقع پر مزید کہنا تھا کہ بھارت ایک صدی سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں روزانہ خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے۔ مبصرین کو مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت نہیں، کسی کو خبر نہیں مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں پر کیا بیت رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ الحمدللہ ہم کشمیریوں کے پیچھے دیوار بن کے کھڑی ہے۔ دعا نہیں، یہ نہیں کہتے کہ جنگ ہو، لیکن اگر جنگ ہوئی اللہ کے فضل سے ہماری آرمی جو ہے وہ اس دفعہ یہ بتا دے گی کہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو اب ہم نے آزادی دلا کے چھوڑنا ہے۔ چودھری ظفر اقبال ایڈوکیٹ، حاجی بشیر، مفتی فضل احمد قادری، چودھری خادم حسین اور چودھری عظیم نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے 27 اکتوبر کے مظاہرے کے لیے ضابطہ اخلاق ترتیب دے دیا ہے۔ ہم برطانوی قوانین کے مطابق ڈسپلن کے تحت اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ کہ 27 اکتوبر وہ دن ہے جس دن انڈیا نے اپنی آرمی کشمیر کے اندر داخل کر کے کشمیریوں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ بلیک ڈے ہے۔ اس دن کو ہم سب پاکستانیوں کشمیریوں کو نکلنا ہوگا۔ ٹھیک 12 بجے ہم 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے ہزاروں کا ایک بہت بڑا مجمع ہوگا، وہاں جلسہ ہوگا۔ 27 اکتوبر کو جو لندن میں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہونے جا رہا ہے، اس میں بھرپور طریقے کے ساتھ ہم نے تیاری کرنی ہے، اور یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مل لینڈ سے نکلیں گے، اور تمام پاکستانی اور کشمیریوں سے پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ آپ بھرپور طریقے کے ساتھ اس مظاہرے میں شرکت کر کے اس مظاہرے کو کامیاب کریں۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے، انڈین آرمی جو وہاں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں سے، ہماری ماؤں بیٹیوں سے جو ظلم اور تشدد اور ان کی ابرو کی عزت کی ابرو کی جا رہی ہے، اس کے پرزور ہم مذمت کرتے ہیں۔ پرزور مذمت کرتے ہیں انڈیا نے جو کیتا کشمیر بھی اس، اور ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ برطانیہ میں جتنے بھی مظاہرے ہو رہے ہیں ہم انشاءاللہ یہ رابطہ کمیٹی کے ذریعے تمام پورے کریں گے، اور ہم اس جماعت کو آگے لے کر چلیں گے اور آزاد کشمیر تک پہنچیں گے۔ اور ہم عالمی عدالت سے باور کرواتے ہیں کہ آپ نے یہ ڈپارٹمنٹ جو بنائے تھے انٹرنیشنل جو فیصلے کرنے کے لیے، دنیا میں پیس ڈیلیور کرنے کے لیے، لیکن آپ دنیا میں آج تک وہ کام نہیں کر سکے جو آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ جو لوگ امن پسند ہیں یا انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ان سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو مذہبی لحاظ سے مسلمانوں کے ساتھ مذہب کے اعتبار سے نسل کشی ہو رہی ہے، اور ہمارے بزرگوں کو زبردستی رام رام بولنے کی یہ جو روایت انڈین ہندوؤں نے شروع کی ہے، یہ جو خاموش تنظیمیں ہیں ان کو آواز اٹھانی چاہیے۔ 27 اکتوبر کو سکھ کمیونٹی بھی مظاہرے میں بھرپور شرکت کرے گی۔ آخر میں مظلوم کشمیریوں کی مشکلات کے حل اور شہدائے کشمیر کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ اسکاٹ لینڈ پولیس کی مسلم اہلکاروں کو حجاب کے ساتھ ڈیوٹی کرنے کی اجازت مل گئی، جس پر اسکاٹش مسلم کمیونٹی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہم لوگ ہیپی ہیں کہ پاکستانی لڑکیوں کے لیے گورنمنٹ نے یہ جو اسکیم نکالی ہے کہ اسکارف لے کے جاب کر سکتی ہیں، یہ بہت اچھا کیا ہے، ہم لوگ ہیپی ہیں اس سے۔ اسکاٹش گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اپنا مسلمان لڑکیاں اپنا اسکارف پہن کے مطلب اپنی جاب کر سکتی ہیں۔ سارے واسطے بہت خوشی ایسی مسلمان ہیں۔ یہ جو آج اسکاٹش گورنمنٹ نے جو آج فیصلہ دیا ہے کہ جو مسلم خواتین ہیں حجاب پہن کے پولیس میں جاب کر سکتی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت خوش قسمتی ہے کہ ہمارے لیے یہ فیصلہ اپروو ہوا ہے، اور یہ ہم اس سے بہت ہیپی ہیں اور اس فیصلے کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہماری مسلم خواتین سے اس سے بہت زیادہ اس میں ان میں کانفیڈنس آئے گا کہ وہ آگے بھی اس فیصلے سے اور بہت ساری جاب میں حصہ لے سکیں، اور ہم لوگ اس چیز سے بہت خوش ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر ڈنڈی کی مسجد المختوم میں امہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے فکر انگیز نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں علماء کرام نے موجودہ حالات اور قیامت کی نشانیوں کا جائزہ پیش کیا۔ شرکاء محفل نے علماء کرام کی گفتگو انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ڈنڈی سے کیسر حبیب اپنی اس رپورٹ میں۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر ڈنڈی میں امہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے مسجد المختوم میں ظہور امام مہدی علیہ السلام اور قیامت کی نشانیوں کے موضوع پر خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ فکر انگیز نشست سے لندن سے آئے ہوئے معروف عالم دین شیخ محمد طاہا اور آدم بن یوسف نے اس موضوع پر قرآن و سنت کے حوالے سے اظہار خیال کیا اور موجودہ حالات کا تقابلی جائزہ بھی پیش کیا۔
What have you actually prepared? Again, going back to what I was mentioning earlier. Because the ulama have stated that Qiyamah is no doubt going to take place. But each and every person, his Qiyamah starts when his life ends and he enters the grave. علماء کرام کا کہنا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلامی تعلیمات پر عمل دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، اور دین اسلام ہمیں مصیبت میں گھرے انسانوں کی مدد و خدمت کا درس دیتا ہے۔ علماء کرام نے حاضرین کو اپنی آخرت سنوارنے کی طرف دھیان دینے کی تلقین کی اور کہا کہ آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس دنیا کے اعمال ہی آگے کام آئیں گے۔ اس موقع پر شرکاء کو ویلفیئر ٹرسٹ کے اغراض و مقاصد اور جاری شدہ پروجیکٹس کے بارے میں بھی آگاہی دی گئی۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شرکاء نے کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ الحمدللہ مجمع کافی بڑا تھا اور الحمدللہ بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی جو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور ویسے ہی ایک قسم کا سیکھنے کا ملا۔ I attended this very nice lecture, very informative, and I've learned a lot from it. You know, and also we've learned the work of the Ummah, and inshallah we'll be part of the army that will join that thing, because you guys are doing very good and wonderful. Alhamdulillah, we're very honored and pleased to come here to Dundee and join our Muslim brothers and sisters at the event that we've held today. We are also going on to another masjid in Glasgow. مسجد کے امام و خطیب علامہ زبیر کریم نے مہمان علماء کی خصوصی شرکت اور اس فکر انگیز نشست کے لیے تعاون کرنے والی شخصیات اور اداروں کا شکریہ ادا کیا۔ آج ڈنڈی کی المختوم مسجد میں ظہور امام مہدی اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بیان کیا گیا، اور جس میں قیامت کی نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ جو والدین اپنی اولاد سے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ کیسر حبیب، 92 نیوز، ڈنڈی، اسکاٹ لینڈ۔ لیڈز کے کمیونٹی رہنماؤں نے اوورسیز پاکستانیوں کی آواز بننے پر 92 نیوز کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ بہترین صحافتی کمیونٹی خدمات پر 92 نیوز کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ تفصیلات آصف قریشی کی اس رپورٹ میں جانیے۔ ہم دور نہیں ہے منزل سے، ہر راہ ہماری جستجو، لیڈز میں مقامی پاکستانی کمیونٹی رہنماؤں نے 92 نیوز ٹیم کے اعزاز میں نشست کا اہتمام کیا، جس میں بیورو چیف 92 نیوز یو کے غلام حسین اوان نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ 92 نیوز اس وقت دیار غیر میں اوورسیز پاکستانیوں کے دل کی آواز بن چکا ہے، جس کے ذریعے اوورسیز پاکستانی خود کو درپیش مسائل ارباب اختیار تک پہنچا کر دادرسی پا رہے ہیں۔ کمیونٹی رہنماؤں نے شاندار صحافتی اور کمیونٹی خدمات پر 92 نیوز ٹیم کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ ہر راہ ہماری جستجو، ہمیں 92 آواز ہماری جارسو۔ بیورو چیف 92 نیوز یو کے غلام حسین اوان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ 92 نیوز کی پالیسی پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کو اجاگر کرنا، ان کے حل کے لیے آواز بلند کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے آج برطانیہ، اسکاٹ لینڈ، یورپ اور امریکہ میں 92 نیوز اوورسیز پاکستانیوں کے دل کی آواز بن چکا ہے۔ اوورسیز پاکستانی ہر جگہ 92 نیوز کو اپنے شانہ بشانہ پائیں گے۔ خصوصی نشست میں لیڈز میں بزنس کمیونٹی کے متحرک رہنماؤں چودھری محمد مالک، چودھری محمد فاضل، چودھری حنیف ایڈوکیٹ اور سیاسی رہنماؤں سابق لارڈ میئر لیڈز کونسلر محمد اقبال، کونسلر عارف حسین، کونسلر محمد رفیق، شاہد قریشی، بابا محمد رزاق، چودھری محمد جبار نے شرکت کی اور اس موقع پر 92 نیوز ٹیم کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ تقریب میں مانچسٹر میں 92 نیوز کے نمائندے راجہ واجد بھی موجود تھے۔ آصف قریشی، 92 نیوز، لیڈز۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر مسلم لیگ نون نے تقریب کا اہتمام کیا، جس میں لیگی عہدیداروں نے شرکت کی اور کہا کہ سعودی عرب ہمارا دوسرا گھر ہے، اس کی خوشیوں میں شریک ہونا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ دارالحکومت ریاض میں محمود احمد ڈوگر کی جانب سے منعقدہ تقریب میں لیگی عہدیداروں نے یوم الوطنی کا کیک کاٹا اور سعودی عوام سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر کارکنوں نے اور عہدیداروں کا کہنا تھا کہ سعودی عرب ہمارا دوسرا گھر ہے، اس کی سلامتی کے لیے ہم دعا گو ہیں اور سعودی عوام کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب امت مسلمہ کے دو اہم ممالک ہیں جن کی دوستی مثالی ہے اور تاریخی بھی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید بہتری کی جانب گامزن ہے۔
گلاسکو کے ایشین علاقے پولک شیلڈز جیسے منی پاکستان بھی کہتے ہیں میں پی ڈی اے کے تعاون سے پولک شیلڈز میں اسٹریٹ پارٹی کا اہتمام کیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد میر کی اس رپورٹ میں. اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو کے مشہور و معروف علاقے پولک شیلڈز میں بچوں، نوجوانوں، بوڑھوں اور خواتین کی تفریح کے لیے رنگا رنگ اسٹریٹ پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں ممبر اسکاٹش پارلیمنٹ انس سرور، ممبر برٹش پارلیمنٹ ایلیسن بیلی حنیف راجہ اور سابق کونسلر ایڈوکیٹ محمد شعیب کے علاوہ دیگر سماجی، سیاسی اور کاروباری شخصیات نے بھی شرکت کی. پارٹی میں بچوں کی دلچسپی دیدنی تھی اور بچوں نے سٹالز اور سائیکلنگ میں دلچسپی کا اظہار کیا. پارٹی میں دیسی میوزک کا بھی انتظامیہ کی طرف سے خاص اہتمام کیا گیا تھا، جس میں مقامی گلوکاروں نے گیت سنا کر حاضرین کو محظوظ کیا. پارٹی میں طرح طرح کے سٹالز لگائے گئے تھے، جن میں ہیومن اپیل اور مہندی لگانے کے سٹالز پر بہت زیادہ رش دیکھنے کو ملا. انتظامیہ اور شرکاء نے 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج موسم بہت دلکش اور خوشگوار ہونے کی وجہ سے پارٹی میں توقع سے بڑھ کر لوگوں کا رش دیکھنے کو ملا. علاقے میں تقریباً اس وقت تک 700 لوگ آ چکے ہیں، جو کچھ لوگوں نے تو ہمارے ساتھ ممبرشپ کے لیے بھی سائن اپ کیا ہے کہ بھائی ہم لوگ فیوچر میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں. بیوٹیفل ریلی کمیونٹی ٹوگیدر دیکھ کے دل ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان میں اور کھانا، مہندی، پیپل اینڈ میوزک. واٹ ایلس یو وانٹ بیوٹیفل ڈے لائک دس. It's lovely to be here. I work for a charity called Glasgow Disability Alliance, so we had a stall up there and it's been brilliant. We've talked to loads of people and we've met lovely people and had a really, really nice time. ان کا مزید کہنا تھا کہ اس طرح کے پروگرامز باقاعدگی سے ہوتے رہنے چاہیے، کیونکہ اس طرح کے پروگرامز کی وجہ سے معاشرے میں رہنے والے مختلف مذہبوں اور قومیتوں کے افراد کو ایک دوسرے سے ملنے اور ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے میں بھی مدد حاصل ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.